آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کون ہیں؟ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سر فہرست ہے، جس کی ڈسپلن اور پیشہ ورانہ مہارت کی گواہی دنیا دیتی ہے۔ پاکستان میں جب بھی پاک فوج کے سربراہ کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے، دنیا کی نظریں اگلے سپہ سالار پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ پاک فوج کے نئے تعینات آرمی چیف جنرل عاصم منیر راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد کے ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد سرور منیر اسکول پرنسپل اور حافظ قرآن تھے، اور وہ خود بھی حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا۔ ان کا شمار فوج کے ان افسران میں ہوتا ہے جو منگلا آفیسر ٹریننگ اسکول کے ذریعے آرمی آفیسر بنے۔ وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ وہاں دوران سروس انہوں نے اپنا قرآن مجید پختہ کیا۔ 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی۔ اسی سال انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ کے طور پر چارج سنبھالا۔ 9 ماہ بعد انہیں 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہیں جو ISI اور MI دونوں بڑے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ بہترین تربیت اور شاندار کارکردگی پر اعزاز شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا انتہائی مخلص اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جس کا اندازہ آپ ان کی اپنے اساتذہ کے ساتھ کی گئی اس گفتگو سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہمیں سر تعلیم کو دی، لیکن جو آپ نے تعلیم کے اوپر چیز دی وہ تربیت تھی اور اس تربیت کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ تو یہ جتنی کلاس ہے سر، whosoever is standing here, we are indebted to you and we are grateful to you۔ آج بھی نقوی صاحب کی جو کاپیاں ہیں، املا درست کیجئے، خوش خطی کا خیال رکھیے، وہ آج بھی میں اپنے بچوں کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ ہمارے ٹیچرز تھے۔ وہ پاک فوج میں متاثر کن کردار کے حامل ہیں اور ان نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہیں جو سوچتے ہیں سفارش کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ جنرل صاحب نے سخت محنت کی، کمیشن حاصل کیا اور فوج کی سندھ ریجمنٹ 8واں بٹالین میں شامل ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت کا سب سے مضبوط پہلو ان کی سخت محنت ہے۔ اپنے منفرد خاندانی پس منظر کی وجہ سے پہلے دن سے ہی فوج کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بھائی بہن کوئی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنا سب کچھ فوج کو بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شروع میں کچھ سرکاری فارم پر کرتے وقت ایک جگہ انہیں اپنے وارث کا نام لکھنا تھا تو انہوں نے وہاں 8 سندھ ریجمنٹ لکھ دیا تھا۔ آج وہ ملک کے 4 اسٹار جنرل اور فوج کے دوسرے سب سے بڑے عہدے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن گئے۔ اس سے قبل کئی بڑے اور اہم عہدوں پر رہنے کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی، اور کوارڈیٹریل کوارڈینیشن گروپ QCG میں بھی کام کرتے رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے بعد انہیں چیف آف اسٹاف جنرل تعینات کیا گیا۔ وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ ونگ زی کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نئے تعینات دونوں شخصیات کو ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے عرض وطن تیرے بیٹے تیری حفاظت کے لیے ہم وقت تیار، وہی حوصلہ اور ولولہ، وہی تیور اور کردار، وہی ہیبت اور دبدبہ، وہی سوچ اور شعار، اپنے پیشروں کی طرح دشمن سے برسرے پیکار، مادر وطن کا دفاع بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جنرل عاصم منیر آپ کو جامعہ بنوریہ عالمیہ دنیا کی عظیم اور بہترین فوج کی سپہ سالاری پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔